فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے نورین عباس آپ کے ساتھ ہے۔ ہم مطالعہ کر رہے ہیں الکوثر فی تفسیر القرآن کی جلد ششم کا، جس کے مصنف ہیں جناب محسن علی نجفی۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں الکوثر فی تفسیر القرآن کے 5ویں حصے کا۔ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر فروتنی سے دبے پاؤں چلتے ہیں، اور جب جاہل ان سے گفتگو کریں تو کہتے ہیں سلام۔ تشریح کلمات ہونن ہے واو نون الف لام ہے دو چشمیے واو الف نون الہوان نرمی اور تواضع کے معنوں میں، نیز ذلت اور رسوائی کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تفسیر آیات۔ آنے والی چند آیات میں عباد الرحمن کی چند اہم خصوصیات بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1، عباد الرحمن، رحمان کے بندے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ لفظ ذہنوں میں راسخ ہو جائے کہ رحمان اللہ تعالیٰ کے ان اسماء میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مختص ہیں، چنانچہ یہ نام کسی غیر اللہ کے لیے نہیں بولا جاتا۔ نمبر 2، الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے بندے زمین پر تواضع کے ساتھ چلتے ہیں۔ چال انسان کی شخصیت کی ترجمانی کرتی ہے۔ مطمئن ضمیر اور فکری اعتدال رکھنے والے کی چال اور شخصیت میں خلا رکھنے والے کی چال میں فرق ہوتا ہے۔ کیونکہ اللہ کی بندگی کرنے والوں کی شخصیت میں خلا نہیں ہوتا، اس لیے وہ تکبر نہیں، تواضع کرتے ہیں، وہ جاہلوں کے ساتھ الجھتے نہیں ہیں۔ حدیث میں آیا سرعۃ المشی یذھب بہا المؤمن، تیز قدم چلنے سے مومن کا وقار جاتا ہے۔ مومن کے اوصاف میں ایک وصف یہ ہے مشیہم علی الارض ہون، زمین پر ان کی چال باوقار ہوتی ہے۔ نمبر 3، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اگر جاہل لوگ بد تہذیبی کریں تو رحمان کی بندگی کرنے والے اپنے مطمئن ضمیر کا مظاہرہ تہذیب کے ساتھ کریں گے۔ الجاہل سے مراد وہ بد تہذیب مشرک ہیں جو اسلامی تہذیب کا مذاق اڑاتے ہیں۔ بعض نے اس سے مراد بے وقوف، بے ادب مراد لیا ہے۔ قالوا سلاما، سلام سے مراد اسلامی سلام نہیں ہے بلکہ یہ سلام تو وعیدی ہے، تو تویدی ہے، تے واو دے دال یہ عین چھوٹی ہے، جو لا تعلقی کے لیے بولا جاتا ہے، یعنی ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں، ہم اپنی سلامتی چاہتے ہیں۔ اس میں بیہودہ گو لوگوں سے نہ الجھنے کی خصلت کی تعریف کی گئی ہے۔ اہم نکات۔ نمبر 1، وقار کے ساتھ چلنا، بد تہذیبوں سے نہ الجھنا عباد الرحمن کے 2 اوصاف ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور جو اپنے پروردگار کے حضور سجدے اور قیام کی حالت میں رات گزارتے ہیں۔
تفسیر آیات۔ عباد الرحمن کی تیسری صفت یہ ہے کہ وہ رات سجدے اور قیام کی حالت میں گزارتے ہیں۔ رات عبادت کے لیے مناسب وقت ہے، اس میں سکون اور سکوت ہوتا ہے، لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ اور ریاکاری سے دور ہوتا ہے، یعنی رات کا ایک قابل توجہ حصہ جیسے تہجد کی نماز، جبکہ دن حصول علم و معاش اور جہاد جیسی عبادت کے لیے موزوں ہے۔ حدیث میں آیا ہے رہبان باللیل اسدن بالنہار، رات کے عابد اور دن کے شیر ہوتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ اور جو یوں التجا کرتے ہیں ہمارے رب ہمیں عذاب جہنم سے بچا، بے شک اس کا عذاب تو بڑی تباہی ہے، بے شک جہنم تو بدترین ٹھکانہ اور مقام ہے۔ تشریح کلمات غرامن غین رے میم خسارہ کے معنوں میں ہے۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، عباد الرحمن کی چوتھی صفت خوف از عذاب ہے۔ عذاب سے بچنے کی صرف دعا پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ اس سے بچنے کے اسباب پر عمل کر کے نتیجے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ نمبر 2، انہا ساتھ یہ شعور بھی ہے کہ جہنم کا عذاب کیا ہوتا ہے۔ والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بین ذلك قواما۔ اور یہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ بخل کرتے ہیں بلکہ ان کے درمیان اعتدال رکھتے ہیں۔ تشریح کلمات یقتروا قاف تے رے القاف الف لام قاف تے رے کے معنی بہت کم خرچ کرنے اور بخل کے ہیں۔ قوامن قاف واو میم قوامن بفتح قاف بے فے تے ہے بفتح قاف اعتدالی کے معنوں میں ہے۔ تفسیر آیات۔ عباد الرحمن کی پانچویں صفت خرچ میں اعتدال ہے۔ نمبر 1، لم یسرفوا اسراف ضرورت یا حد سے زیادہ اور الافطار واجب اور ضرورت سے کم خرچ کرنے کو کہتے ہیں۔ اسراف دولت کا ضیاع، محتاجوں کے حقوق کی پامالی ہے۔ انما الاسراف فیما اتلف المال وازر بالبدن، اسراف وہاں ہے جہاں مال کا ضیاع اور بدن کا ضرر ہو۔ نمبر 2، لم یقتروا الاقتار بخل کرنے کو کہتے ہیں۔ بخل بہت بری خصلت ہے۔ حدیث میں آیا ہے ایو دائن ادوی من البخل بالموجود سوء الظن یا بالمعبود۔ سامعین، یہ میں نے جو ہے بغیر اعراب کے عربی پڑھی ہے، اگر کوئی غلطی ہو گئی تو مجھے معاف کریے گا۔ اس کی ٹرانسلیشن ہے، اس کا ترجمہ ہے بخل سے زیادہ کون سی بیماری ہو سکتی ہے؟ مال موجود پر بخل کرنا معبود پر بدگمانی ہے۔ بخل خیانت ہے اس مال میں جسے اللہ نے اہل ایمان کو اپنے نائب کے طور پر امانتاً دیا ہے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، اور اس مال سے خرچ کرو جس میں اللہ نے تمہیں جانشین بنایا ہے۔ مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ نہ اسراف کرتا ہے، نہ اسراف کرتا ہے، نہ ہی کنجوسی کرتے ہیں۔ اسراف طاقت کا ضیاع اور کنجوسی طاقت کا جمود ہے۔ اسلام فردی ملکیت کا قائل ہے، لیکن اس ملکیت میں نہ ضیاع کی اجازت دیتا ہے نہ جمود کے، بلکہ ان دونوں کے درمیان ایک اعتدال کی سفارش کرتا ہے۔ احادیث میں اس اعتدال کو دو برائیوں کے درمیان ایک نیکی قرار دیا ہے۔ چنانچہ مروی ہے کہ حضرت امام محمد باقر نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے فرمایا
یا بنی علیکا بالحسنۃ بین المستسیئین۔ یہاں مس پرنٹ ہوئی ہوئی ہے یہ حدیث، تو اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو معاف کیجیے گا۔ ترجمہ: بیٹا تم دو برائیوں کے درمیان ایک نیکی اختیار کرو۔ پھر اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ اسراف کی دو صورتیں ہیں: ناجائز کام پر پیسہ خرچ کرنا خواہ 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو، دوسری صورت جائز کاموں میں ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا۔ اسی طرح بخل کی بھی 2 صورتیں ہیں: ایک یہ کہ اپنے اور اپنے بچوں پر اپنی استطاعت کے مطابق خرچ نہ کرے اور ان کو تنگی میں رکھے، دوسری صورت یہ کہ کسی نیکی کے کام میں کوئی پیسہ خرچ نہ کرے۔ اہم نکات: نمبر 1، اسراف اور بخل کے درمیان اعتدال مومن کی علامت ہے۔ والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا۔ اور یہ لوگ اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود بنا کر نہیں پکارتے، اور جس جان کو اللہ نے حرام کیا ہے اسے قتل نہیں کرتے مگر جائز طریقے سے، اور زنا کا ارتکاب بھی نہیں کرتے، اور جو ایسا کام کرے گا وہ اپنے گناہ میں مبتلا ہوگا۔ قیامت کے دن اس کا عذاب دگنا ہو جائے گا اور اسے اس عذاب میں ذلت کے ساتھ ہمیشہ رہنا ہوگا۔ تفسیر آیات: عباد الرحمن کی چھٹی صفت اخلاص در توحید ہے۔ نمبر 1، لا یدعون مع اللہ الہا آخر، وہ اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہیں پکارتے بلکہ صرف اللہ کو پکارتے ہیں۔ یہ اشارہ ہے ان لوگوں کی طرف جو ایک معبود کو ماننے کے باوجود غیر اللہ سے لو لگاتے ہیں۔ یا مع اللہ کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ انسان اگرچہ بظاہر مشرک ہوتا ہے لیکن اس کا باطن اس کی فطرت اور جبلت توحید سے سرشار ہوتی ہے۔ اس طرح مشرک کے بارے میں بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ غیر اللہ کو اللہ کے ساتھ پکارتا ہے۔ نمبر 2، کسی جان کو ناحق ہلاک نہیں کرتا، یہ مومن کی 7ویں صفت ہے۔ چونکہ قتل نفس ان بڑے گناہوں میں شامل ہوتا ہے جس پر جہنم کی سزا مقرر ہے، الا بالحق، البتہ یہ قتل ناحق نہ ہو تو گناہ نہیں ہے، مثلا قصاص میں قتل کرنا گناہ نہیں ہے۔ نمبر 3، ولا یزنون، وہ زنا کا ارتکاب نہیں کرتے، یہ مومن کی 8ویں صفت ہے۔ حدیث میں آیا ہے، اذا فشی الزنا ظہرت زلزالہ، جب زنا عام ہو جائے تو زلزلہ آیا کرے گا۔ نمبر 4، ایسے گناہوں کے مرتکب لوگوں کو اس صورت میں جہنم میں دائمی عذاب ہوگا جو حالت کفر میں مر جائیں اور انہوں نے قتل اور زنا کا ارتکاب بھی کیا ہو، چونکہ صرف قتل اور زنا کے گناہ سے عذاب تو ہوگا مگر دائمی عذاب نہ ہوگا۔ إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما۔ مگر جنہوں نے توبہ کی اور ایمان لائے اور نیک عمل انجام دیا تو اللہ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے اور اللہ تو بڑا غفور رحیم ہے۔ تفسیر آیات: نمبر 1، الا من تاب، وہ لوگ جہنم میں دائمی عذاب میں نہ ہوں گے جو کفر و شرک سے توبہ کرتے ہیں، اگرچہ ان لوگوں نے کفر و شرک کا ارتکاب کیا ہے، قتل نفس اور زنا کا بھی ارتکاب کیا ہے، تاہم توبہ، ایمان لانے اور عمل صالح کی وجہ سے ان کے سارے گناہ دھل
دھل جاتے ہیں۔ نمبر 2، وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، نیک اعمال بجا لانے کی وجہ سے، یعنی اپنے ایمان پر قائم رہنے اور مذکورہ گناہوں سے دوری اختیار کر کے عمل صالح بجا لانے کی وجہ سے نہ صرف ان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں بلکہ نمبر 3، یُبَدِّلُ اللّٰهُ سَیِّئَاتِہِمْ حسنات، اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ یہ سب توجہ اور ایمان کے اثرات ہوں گے کہ تمام گناہوں کی جگہ ایمان لے لے گا اور نیکی ہی نیکی ہوگی۔ یُبَدِّل کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اس توبہ کے بعد اعمال سیئہ، سین یہ حمزہ اور گول ہے کی جگہ اعمال حسنہ لے لیں گے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اللہ ان کے گناہ مٹا کر ان کی جگہ نیکیاں لکھے گا۔ قرین واقع تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ اور ایمان کی وجہ سے ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا، لہٰذا اگر یہ شخص توبہ و ایمان لانے کے بعد فوراً مر جاتا ہے تو یہ آیت اس پر بھی صادق آتی ہے۔ اہم نکات: نمبر 1، توبہ اس کیمیکل تبدیلی کی طرح ہے جس سے متعفن غلاظت شیریں میوے میں بدل جاتی ہے۔ ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، اور جو توبہ کرتا ہے اور نیک عمل انجام دیتا ہے تو وہ اللہ کی طرف حقیقی طور پر رجوع کرتا ہے۔ تفسیر آیات: نمبر 1، سابقہ آیت میں شرک، قتل، زنا سے توبہ کا ذکر تھا، اس آیت میں مطلق گناہوں سے توبہ کا ذکر ہے۔ نمبر 2، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، توبہ کے بعد عمل صالح بجا لانے کی صورت میں یہ توبہ عظیم توبہ ہو جائے گی، جیسا کہ یتوب کی متابن سے تاکید کی گئی کہ عمل صالح توبہ کو حقیقی بناتا ہے۔ والذین لا یشہدون الزور وإذا مروا باللغو مروا کراما، اور عباد الرحمن وہ ہیں جو لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب بیہودہ باتوں سے ان کا گزر ہوتا ہے تو شریفانہ انداز سے گزر جاتے ہیں۔ تشریح کلمات: الزور، زور، زے واو رے، قول الزور، قاف واو لام، الف لام زے واو رے، جھوٹی بات کے معنوں میں ہے۔ تفسیر آیات: نمبر 1، عباد الرحمن کی نویں صفت یہ ہے کہ لا یشہدون الزور، وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ اگر ہم الزور کو ہم لغویات کے معنوں میں لیں تو معنی یہ ہو جائیں گے مومن لغو مجالس میں حاضر نہیں ہوتے۔ المیزان کے نزدیک دوسرے معنی پر ذیل آیت قرینہ ہے، یعنی وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ قرینہ ہے۔ نمبر 2، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ، مومن لغویات میں مشغول نہیں ہوتے بلکہ جب لغویات میں مشغول لوگوں سے ان کا گزر ہو جائے تو شریفانہ گزر جاتے ہیں، ان میں شامل ہوتے ہیں اور نہ ان سے بیجا الجھتے ہیں۔ اہم نکات: مومن کی زندگی کے لمحات قیمتی ہوتے ہیں، لغویات میں مشغول ہونے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اور وہ لوگ جنہیں ان کے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جائے تو وہ اس پر اندھے اور بہرے بن کر نہیں گرتے۔ تشریح کلمات: لم یخروا، خے رے آواز کے ساتھ نیچے گرنے کے معنوں میں ہے۔ تفسیر آیات: مومن کی 10ویں صفت یہ ہے کہ وہ آیات الہی سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، مشرکین کی طرح آیات الہی سننے پر گونگے اور بہرے ہو کر ان آیات پر برہم نہیں ہوتے بلکہ وہ ان میں غور و فکر کرتے ہیں اور اپنے ایمان میں اضافہ کرتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما،
اور جو دعا کرتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہمیں ہماری ازواج اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا دے۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، مومن کی 11ویں صفت یہ ہے کہ وہ اپنے رب سے 2 چیزیں مانگتے ہیں۔ الف، ازواج و اولاد سے ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے اور ان سے خوشی اور مسرت حاصل رہے۔ ظاہر ہے مومن کی ان سے مسرت اس وقت حاصل ہوتی ہے جب یہ اللہ کی اطاعت اور اللہ کی معصیت سے پرہیز کریں۔ واضح رہے صالح اولاد قیامت کے دن اپنے والدین کو فائدہ دے سکتی ہے، جیسا کہ جنات عدن یدخلونہا ومن صلح، یعنی ایسی دائمی جنتیں ہیں جن میں وہ خود بھی داخل ہوں گے اور ان کے آبا بھی۔ بے وجعلنا للمتقین اماما، ہمیں پرہیزگاروں کا ہر اول دستہ بنا دے کہ ہم آنے والوں کے لیے تقوی کی مثال بن جائیں، جیسا کہ حکم ہے فاستبقوا الخیرات، بس تم لوگ نیکیوں کی طرف سبقت کرو۔ اہل بیت کی قرأت میں آیا ہے وَاجْعَل لَنَا مِنَ الْمُتَّقِينَ اماما، ہمارے لیے تقوی والوں میں رہنما بنا دے۔ ابو سعید راوی ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا اے جبریل، اس آیت میں ازواجنا کون ہیں؟ کہا خدیجہ ہیں۔ فرمایا ذریاتنا کون ہیں؟ کہا فاطمہ ہیں۔ فرمایا قرۃ العین کون ہے؟ فرمایا حسن و حسین۔ فرمایا وجعلنا للمتقین اماما کون ہے؟ فرمایا علی ہیں۔ ابان بن تغلب، الف بے الف نون، بے نون بن، تغلب تے غین لے لام بے سے روایت ہے۔ حضرت امام جعفر صادق سے اس آیت کے بارے میں سوال ہوا تو فرمایا نحن ہم اہل البیت، یہ ہم اہل بیت ہیں۔ ابن عباس راوی ہیں یہ آیت حضرت علی کے بارے میں نازل ہوئی۔ اہم نکات۔ نمبر 1، ازواج و اولاد کی اچھی تربیت ازواج و اولاد کی اچھی تربیت دارین کے لیے فائدہ مند ہے۔ نمبر 2، مومن کو چاہیے کہ وہ تقوی کے لیے مثال بن جائے۔ أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما۔ ایسے لوگوں کو ان کے صبر کے صلے میں اونچے محل ملیں گے اور وہاں ان کا استقبال تحیت اور سلام سے ہوگا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ بہت ہی عمدہ ٹھکانہ اور مقام ہے۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، الغرفہ بالا خانے کو کہتے ہیں، یہ جنت میں بلندی درجات کی طرف اشارہ ہے۔ نمبر 2، بما صبروا، یہ درجات اس صبر کے صلے میں ملیں گے جو دنیا میں ادائے واجبات، اجتناب محرمات اور زندگی میں پیش آنے والے حوادث کے مقابلے میں کیا ہے۔ نمبر 3، وَيُلَقُّونَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، جنت میں اہل جنت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام ملا کرے گا۔ سلام قولا من رب الرحیم، مہربان رب کی طرف سے سلام کہا جائے گا۔ جنت میں سب سے بڑی نعمت اور مسرت اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہوگی۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللہِ اکبر، اور اللہ کی طرف سے خوشنودی تو ان سب سے بڑھ کر ہے۔ فرشتوں کی طرف سے سلام و تحیت ہوا کرے گی اور مومنین کا آپس میں سلاماً سلاماً ہوگا۔ نمبر 4، خالدین فیہا، پھر جنت کی زندگی کا یہ خاصہ ہے کہ یہ ابدی زندگی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ زندگی کے یہ پرلطف لمحات ختم نہ ہونے والے ہوں گے۔ اہم نکات۔ نمبر 1، صبر ہی وہ ذریعہ ہے جس سے درجات حاصل ہو سکتے ہیں۔
قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما۔ کہہ دیجئے اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتیں تو میرا رب تمہاری پرواہ ہی نہ کرتا۔ اب تم نے تکذیب کی ہے اس لیے سزا لازمی ہوگی۔ تشریح کلمات یہبأ عین بے حمزہ الف لام عین بے حمزہ الف لام سے قاف لام الثقل وزن کو کہتے ہیں۔ تفسیر آیات نمبر 1 قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم۔ ایک تفسیر یہ ہے کہہ دیجئے میرا رب تم کو کوئی وزن نہ دیتا، تمہارا وجود و عدم برابر ہے۔ لولا دعاؤکم اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتیں۔ اس تفسیر کے مطابق انسان کو وزن دینے والی چیز دعا ہے۔ نجات کے لیے واحد ذریعہ دعا ہے۔ بندگی سے انسان کو قدر و قیمت ملتی ہے اور دعا سے بندگی ملتی ہے۔ دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ دعاؤکم تمہاری عبادت نہ ہوتی تو تمہارا رب تمہاری پرواہ نہ کرتا۔ تیسری تفسیر یہ لولا دعاؤکم اگر تمہارے رب کی طرف سے دعوت الحق نہ ہوتی تو تمہاری پرواہ نہ کرتا۔ تمہیں زندگی دی ہے اور زندہ رکھنا چاہتا ہے تو صرف اس لیے کہ تم کو حق کی دعوت پہنچ جائے۔ یہی تمہاری غرض خلقت ہے۔ اسی کے قریب ہے یہ فرمان ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ اگر تم شکر ادا کرو اور ایمان لے آؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا۔ نمبر 2 فقط کذبتم لیکن تم نے اس حق کی دعوت کی تکذیب کی ہے، اسے ٹھکرا دیا ہے۔ اب تمہارا کوئی وزن نہیں رہا، تمہارا وجود و عدم برابر ہے چونکہ تم نے اپنی غرض خلقت کو ٹھکرا دیا ہے۔ یہ تیسری تفسیر ذیل آیات کے ساتھ مربوط ہے، لہٰذا میرے نزدیک یہی تفسیر سیاق آیت کے مطابق ہے۔ نمبر 3 فسوف یکون لزاما۔ اس تکذیب کی وجہ سے تم اللہ کے حتمی قانون کی زد میں آ جاتے ہو، وہ ہے عذاب ابدی۔ اب عذاب تم پر لازم ہو گیا۔ اہم نکات نمبر 1 حق کے داعی کی آواز پہچاننے سے انسان کو اللہ کے نزدیک قیمت مل جاتی ہے۔ سامعین، یہاں تک آپ نے الفرقان کی آیتوں کا ترجمہ سنا۔ اپنے مطالعے کا اختتام کر رہی ہوں۔ انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے